جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو اس وقت سے اہل اسلام نے وقت کا حساب کتاب رکھا۔ نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ حضور کی عمر 52 سال ہو چکی تھی اور نبی بننے کے 12 سال گزر چکے تھے۔ اسی سال کے 7ویں مہینے رجب کی 27 تاریخ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو بہت خوبصورت واقعہ شب المعراج کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جو خچر سے کچھ چھوٹا سفید رنگ کا تھا۔ بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکنا شروع ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھپکی دی اور کہا، آج تک اس سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی۔ اس سواری کو عام طور پر براق کہا گیا ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہاں سے چلے تو طور سینا پہنچے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بیت اللحم پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی لائی گئی جس پر چڑھ کر آپ آسمان پر پہنچے۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ کون آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور اپنا نام بھی بتایا۔ پوچھا گیا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح اور نامور لوگ تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور جنت اور دوزخ دکھائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں۔ جتنی فصل کاٹ رہے ہیں اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگ دکھائی دیے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند تھے اور وہ مویشی کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کا گٹھر جمع کر کے اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکا۔ اس نے اس گٹھر میں اور لکڑیاں جمع کر لیں اور باری باری یہی کرتا رہا۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ جواب ملا کہ یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی تو اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داریاں لیتا چلا گیا۔ دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور اونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ ایسے مقرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے تھے اور فتنے پھیلاتے تھے، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ ایک جگہ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں والے تھے اور وہ اپنے انہی ناخنوں سے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟
کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ دیکھا کچھ لوگوں کے اونٹ اونٹوں جیسے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے۔ دیکھا کچھ لوگ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک طرف عمدہ اور نفیس گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنی بیویوں اور شوہروں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ حرام کاریاں کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ دیکھا گیا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر پر ایسے بچے منسوخ کیے ہیں جو ان کے نہیں تھے۔ وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر قیامت تک نہیں آئیں گے۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے کے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کی حسن کو بیان کر سکیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، وہ باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں نظر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی ہیں اور ظاہری 2 نہریں جو ہیں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں ہے اور نیل مصر میں ہے۔ جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی مقام پر بارگاہ الہی سے ہدایات آتی ہیں اور وہاں سے زمین والوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اس مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے، یہاں تک کہ بارگاہ رب العالمین تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی اور یہ سب تحفے دیے۔ روزانہ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اسی موقع پر عطا ہوئیں۔ فرمایا گیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جائے گی، جب اس ارادے پر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ جو برائی کا ارادہ کرے گا جب تک اس پر عمل نہ کر لے اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھی نہیں جائے گی، اور برائی کرنے والے پر صرف 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھی، اور 50 نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کی، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا
کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں نے اپنے فیصلے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بدنوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہوں۔ غرضیہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ وہاں سے سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس تک آئے۔ یہاں سارے انبیاء موجود تھے۔ فجر کی نماز پہلے کی طرح ادا کی گئی اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں انجام پایا گیا، جبکہ مکہ سے بیت المقدس صرف جانے میں 2 مہینے لگتے تھے۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو آن کریں